فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. تو کیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے کاموں کی وجہ سے اوندھا پلٹا دیا ہے. کیا تم اسے ہدایت دے سکتے ہو جسے اللہ نے گمراہ بتا دیا ہو؟ اور جسے اللہ گمراہ بتائے تو اس کے لیے تم ہرگز کوئی راہ نہ پاؤ گے. منافقین جب احد سے بھاگے، کل آپ سن چکے ہو، احد کے میدان سے 300 منافقین جب بھاگے، صحابہ کو غصہ تو بڑا چڑھا، تک چڑھی کہ انہوں نے کیا ہے عین اس موقع پر، نازک موقع، اور انہوں نے کیا ہے. واپس ہوئے نا تو بعض صحابہ نے کہا ان کو چھوڑتے نہیں، پکڑتے ہیں، اڑا دیتے ہیں ان کو، ایسی تیسی ان کی، انہوں نے کیا ہے ہمارے آقا کے ساتھ. دوسرے بات نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ جب تک حضور کوئی حکم ارشاد نہیں فرماتے چپ رہنا ہی بہتر ہے. اب یہ معاملہ ہوگا اختلاف کا. مولا کائنات نے کہا کہ فما لکم، تمہیں کیا ہوگا کہ تم دو گروپوں میں بٹ گئے ہیں، کبھی ایک کہہ رہا تھا قتل کریں یا ایک کہہ رہا تھا قتل نہ کریں، تو مولا پھر فیصلہ کیا ہے؟ کہا بس نبی کے حکم کا انتظار کرنا تھا، وہ ہے جو تمہارے اندر بیٹھے ہوئے، خود اختلاف نہیں کرنا تھا. رسول اللہ تشریف فرما ہے، وہ فرمائے مار دو تو مار دو نا، وہ کہیں کہ نہیں مارنا تو نہیں مارنا. لہذا اپنے معاملات رسول اللہ کی طرف سپرد کرنے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا صحابہ پاک کو حکم ارشاد فرمایا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ان کی خواہش ہے کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، پھر تم لوگ برابر ہو جاؤ. تو ان میں سے دوست مت بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، پھر اگر انہوں نے روگردانی کی تو انہیں پکڑ لو اور مار ڈالو جہاں بھی انہیں پاؤ. اور ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ اور نہ ہی کسی کو مددگار جانو. آیت لمبی ہے اور بھی احکام ہیں، لیکن موٹا سارا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ کافروں سے اپنے آپ کو دوستی لگانے سے بچاؤ، وگرنہ یہ تمہیں اپنے جیسا کرنا چاہیں گے. موٹا سارا حکم یہی ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. البتہ وہ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو دل برداشتہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں اور تم سے یا اپنی قوم سے لڑنا نہ چاہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، سو وہ بھی تم سے لڑتے. سو تم سے اگر انہوں نے کنارہ کشی برتی اور لڑے نہ اور تمہاری طرف صلحوں کی بات بڑھائی تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی زیادتی کی راہ جائز نہ رکھی. جہاد کے کچھ دستور بیان ہو رہے ہیں جو ہمارے مطالعے اور سننے میں کم واقع ہوتے ہیں. چونکہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے اس لیے جہاد کے سارے دستور اور ضابطے بھی ہم جانتے نہیں ہیں. پچھلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تھا جب کافروں کے ساتھ لڑائی اور جہاد ہو تو پھر جہاں انہیں پکڑو مار دو، اڑا دو، ختم کر دو. جب جہاد ہو جائے پھر چھوڑو نہ ان کو. لیکن اگلی آیت کے اندر رب کائنات نے کہا البتہ اگر کوئی کافر ہتھیار پھینک دے، ہاتھ پھینک دے، نہیں جی ہم تو آپ کے محتاط ہونا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، تو رب کائنات نے کہا اسے پھر موقع دو، اسے قتل مت کرو. کیا ممکن آنے والے زمانوں میں تمہارے ساتھ رہ کر حسن اخلاق دیکھ کر وہ بھی اندر سے مسلمان ہو ہی جائے؟ جو ہتھیار پھینک دے، صلح کرنا چاہے، ایسے کافر کو قتل نہیں کرنا ہوتا. جہاد کے دستوروں میں سے ایک بات یہ. اور دوسری بات، اگر کوئی کافر جہاد کے عین دوران کافر کوئی بھاگ کر کے تو کسی ایسی قوم کے ساتھ چلا جائے جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کا کمپرومائز تھا، معاہدہ تھا، ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی 5 سال تمہاری ہماری لڑائی بند. اگر کوئی کافر ان کے پاس چلا گیا اور جا کر ان کی پناہ لے لی تو رب کائنات نے کہا کہ چھوڑ دو اسے بھی قتل نہ کرو. یہ ایسی قوم کے پاس جا چکا ہے جس کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ سائن ہے، تو لہذا ان کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ دوسرا دستور رب کائنات نے ان 2 آیتوں کے اندر جہاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنة ارکسوا فیها فإن لم يعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام ویکفوا ایدیهم فخذوهم وقتلوهم حیث ثقفتموهم واولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا. عنقریب کچھ دوسرے لوگ
تمہیں ملیں گے جو تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، مگر جب کبھی وہ فتنہ کی طرف پھیرے جائیں تو اوندھے منہ اس میں چھلانگ دے ماریں گے۔ تو اگر وہ باز نہ رہے اور تم سے صلحوں کی بات نہ ڈالی اور اپنے ہاتھوں کو روکا نہ، تو انہیں پکڑو اور انہیں مار ڈالو جہاں بھی وہ ملیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہم نے تمہیں کھلا قابو دے دیا ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ نہ تمہارے ساتھ مل کر کافروں سے لڑیں، نہ کافروں کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں، یہ درمیان کی پالیسی چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن آخر ایک وقت تو آنا ہی تھا، ان کا نقاب راز فاش ہونا ہی تھا۔ مولا کائنات نے کہا اگر کوئی منافق کلمہ گو اندر سے منافق کافروں کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک ہو جائے، تمہارے خلاف لڑائی میں شریک ہو جائے، ایسے میں وہ تمہارے ہتھے چڑھ جائے، ایسے کو نہیں چھوڑنا، اڑا دو اسے بھی۔ اندر سے بے ایمان تھا ہی تھا، لیکن کافروں کے ساتھ مل کر لڑائی کرنے کے لیے جب تمہارے مد مقابل ہو گیا، اب اس کا اندر کا کفر سامنے ظاہر ہو چکا ہے، اسے اب قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کیٹیگری کے منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ 5ویں سپارے میں ان رکوعوں کے اندر جہاد کے کافی سارے مسائل ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تحمل مزاجی کے ساتھ سننے پڑیں گے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی جہاد میں دلچسپیاں کافی ساری ٹھنڈی ہو چکی ہیں اور سست ہو چکی ہیں، لیکن ہم نے امانت اپنی قوم تک پہنچانی تو ہے، اس لیے ذرا تحمل مزاجی کے ساتھ انہیں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس جو اگلا رکوع آ رہا ہے، اس میں جو قتل وتل ہو جاتے ہیں، ان قتلوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ رہنمائیاں ارشاد فرمائیں۔ قتل کوئی کر دے اگر تو بدلہ کیا ہے، جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، قاتل پر کیا چیز بنتی ہے، کچھ اس طرح کے احکام اگلے رکوع کے اندر بیان ہو رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کو یہ روا نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے سوا اس کے کہ وہ خطا کھا جائے، اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اب اس صورت میں ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے اور مقتول کے اہل کو خون بہا سپرد کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ خود ہی بخش دیں۔ پھر مقتول اگر تمہاری دشمن قوم سے ہے اور وہ خود مومن ہے تو دریں صورت ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہے کہ ان کے اور تمہارے مابین معاہدہ ہے تو خون بہا ہوگا جو مقتول والوں کے سپرد کیا جائے گا، اور ساتھ میں ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ تو جس نے یہ نہ پایا تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں 4 احکام بیان کیے گئے۔ میرے بھائیو یقین جانو سچ ہے، ترجمہ آپ نے سن لیا۔ قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات ہیں کہ ترجمہ سننے پر نتائج حاصل نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ترجمہ پڑھنے پر بھی نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا بلیغ ہے، ہم جیسے سادے انسان کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کا بھلا کرے، ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے پھر آسان کر کے تو پھر ہمیں سمجھایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہ آیت ترجمہ سن کر اچھا خاصا مشکل معاملہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آئیں اس میں 4 احکام بیان ہوئے، چاروں میں آپ کو سناتا ہوں، غور کے ساتھ سن لیں انشاءاللہ۔ میں سارا دن جو بیٹھتا ہوں اللہ کی توفیق سے اسی لیے بیٹھتا ہوں کہ ان باتوں کو میں کیسے سلیس کروں اور آسان کروں تاکہ میرے آنے والے معزز مہمانوں کو سمجھ نصیب ہو جائے۔ تو میں ان کو آپ کے سامنے آسان لفظوں میں 4 مسائل یوں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قتل ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کرنا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، آمدن قتل کرنا، اس کی بحث یہاں نہیں، اس کی بحث دوسرے سپارے میں آ چکی ہے۔ ایسے قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، بحث ختم ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ قتل نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، مثلا گھر میں کوئی بندہ بیٹھ کر بندوق صاف کر رہا ہے، سامنے اس کی والدہ ہے یا اس کا ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، وہ بندوق صاف کرتے کرتے وہ بے دہانی میں ٹریگر دب گیا، بندہ مر گیا، یہ قتل ہے ہوا، آمدن نہ ہوا، قتل خطا ان ہوا، قتل خطا اسے کہتے ہیں۔ یا آپ شکار کرنے گئے ہوئے تھے رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم، آپ تو خرگوش کو مار رہے تھے لیکن وہ آگے سے کوئی بندہ گزرا، اتفاق سے گولی اس کو لگ گئی، قتل ہو گیا بندہ۔ آپ گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کا ارادہ کسی کو بھی مارنے کا نہیں تھا۔ تصویریں بناؤں، ہمارے ماحول میں گاڑیوں والی تصویر زیادہ ہے، تو اچانک ایک بندہ سامنے آ گیا
وہ سائیکل پر جا رہا تھا تو اس کو چکر آ گئے اپنے طور پر، وہ تمہاری گاڑی کے سامنے گر گیا. موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تو اس کے ساتھ 100 کچھ ہو گیا، اس کے سامنے کوئی شے آ گئی، اس کی موٹر سائیکل تمہاری گاڑی کے سامنے آ گئی، بندہ مر گیا. یہ تصویر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ والا قتل بہت زیادہ ہے. اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے جو قتل خطا ہوتا ہے؟ غور کے ساتھ سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ مسلمان نے دوسرے مومن کو قتل کر دیا اور غلطی سے قتل کر دیا، چاہتا نہیں تھا، تو اس کا جزا اب یہ ہوگی کہ یہ قاتل ایک تو مسلمان غلام خریدے اور آزاد کر دے. دور حاضر میں مسلمان غلام نہیں ہے، میں اس کا بدلہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دوسرا دیت ادا کرے، خون کی قیمت ادا کرے. جو اس نے غلطی سے خون کیا ہے اس کی قیمت ادا کرے. خون کی قیمت کیا ہوتی ہے مذہب میں؟ دینار 1000 سونے کے بنے ہوئے سکے اس دور میں جو چلا کرتے تھے، 1000 دینار جو لاکھوں تک پہنچتے ہیں، یا 10,000 درہم چاندی کے بنے ہوتے تھے. پھر اس کو وزن کے اندر کنورٹ کیا گیا، یہ کلوؤں میں معاملہ جا پہنچتا ہے، یعنی سونا بھی کتنے کلو بنتا ہے وہ کنورٹ کریں اور چاندی بھی کتنے کلو بنتی ہے. تو یہ ہے ایک خون بہا، ایک دیت اتنی ہوتی ہے. البتہ آپس میں اگر صلح صفائی سے کچھ لین دین کم زیادہ پر راضی نامہ ہو جائے تو اس کی اللہ تعالیٰ بہر کیف اجازت ارشاد فرماتا ہے. ایکسیڈنٹوں کے قتل کا حکم ہم نے ماحول میں سیکھ لیا. اگر جس بندے کو قتل کیا گیا خطأً تو وہ بندہ تھا کون؟ تھا وہ کافر. مقتول مومن تھا، جو بندہ مرا وہ مومن تھا، لیکن اس کے قبیلے والے سارے کافر ہیں. اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ امریکہ میں کسی فیملی کا بندہ مسلمان ہو گیا، کسی بھی کافروں کے ملک میں کسی کافروں کی فیملی کا ایک فرد مسلمان ہو گیا. اب جو مرا غلطی سے وہ مسلمان ہے لیکن باقی سارا قبیلہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہاں رب کائنات نے کہا یہاں صرف ایک مسلمان غلام آزاد کر دو بس، باقی ان کافروں کو وہ دیت دینے کی ضرورت نہیں. 10,000 درہم یا پھر 1000 دینار ان کو دینے کی ضرورت نہیں. صرف جو آیت میں بیان ہوا صرف وہ بیان کر رہا ہوں. باقی ابحاث دلائل اس محفل میں جو وہ لڑکے آئے ہوئے ہیں جو نیکسٹ درس نظامی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی، میرا آپ سے وعدہ رہا ان میں سے ہر بات پر بحث ہے. وہ بحث انشاءاللہ ہم کلاس روم میں بیٹھ کر کے تو سیکھیں گے. اس آیت کے اندر تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ خطأً میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے مسلمان کو، تو وہ مسلمان ہے کافروں کے قبیلے سے، لیکن وہ کافروں کا قبیلہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا آپس میں معاہدہ ہوا ہے کہ ہماری لڑائی بند، جنگ بند، 5 سال ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. جو اس سے پہلے بات تھی وہاں کمپرومائز نہیں تھا، یہاں جو ہے کمپرومائز ہے. اگر اس طرح کا بندہ کوئی قتل ہو گیا تو اللہ پاک نے کہا کہ یہاں بھی وہ ڈبل کام کرنا پڑے گا. ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا مسلمان، اور دیت بھی ادا کرنی پڑے گی. یہ 3 مسئلے بیان ہوئے. اور اگر کوئی بندہ مسلمان غلام نہ حاصل کر سکے، آج کے دور میں ہے ہی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں تو بس یہ غلام آزاد کرنے کا بدلہ بن جائیں گے. یہ 4 مسئلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائے ہیں. یہ ایکسیڈنٹ والا قتل خاص کر کے سمجھنے کے لائق تھا. ہمارے ماحول میں بہت زیادہ ہوئے ہیں. یہ دھماکے ہو رہے ہیں یہ قتل خطأً نہیں، یہ آمدان قتل ہے. یہ تو ارادتاً مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. وہاں یہ نظام نہیں، وہاں تو اسلامی حکومت ہو تو احکام ہے، بالکل ہی الگ درجے کے احکام ہیں، بڑے شدید قسم کے احکام ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہوتی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، اور ایسے شخص پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. جان بوجھ کر قتل کرنے والوں مسلمانوں خوش ہوتے ہو، ہم نے ضمانت کروا لی تھی، ہم نے اتنے پیسے لگا دیے تھے، ہم نے بندہ اندر جانا ہی نہیں دیا تھا، ہم نے تیسرے دن ہمارا بندہ باہر آ گیا تھا. بدماش طبقہ خوش ہوتا ہے ان باتوں پر. بندوں کے ہاتھ سے بچ گئے، اللہ کے ہاتھ سے بچ سکتے ہو. رب کائنات نے ارشاد فرمایا فجزاؤہ جہنم، آؤ میرے پاس، دوزخ میں پھینکوں گا، ساڑ کے رکھ دوں گا. خالدن فیہا، لمبا عرصہ تمہیں دوزخ میں پھینک کے رکھوں گا. پھر چلے گا پتہ کہ بندوں کا حق تم نے ادھر سے تو اپنی آپ کی جان چھڑا لی تھی،
لیکن اللہ کے حضور بچنا مشکل ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر قتل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت ترین حکم ارشاد کیا، دوزخ میں جائے گا، اور کیا کہا، غضب اللہ علیہم، جب تک وہ دنیا میں رہے گا وہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن کر رہے گا۔ اور کیا ہے، وَلَعَنَهُ، قاتل جان بوجھ کر قتل کرنے والا جب تک دنیا میں رہے گا مسلسل اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ یہ خوشی والی باتیں نہیں ہیں، گناہ کر کے اکڑ جانا اور اپنی برائیاں بیان کرنا، اور جناب 5ویں دن بندہ باہر آ گیا سی، اللہ کی لعنت بھی تو تیرے اوپر ہی برس رہی ہے نا۔ قاتل پر اللہ کی لعنت، اور جو غلط سفارشیں کرتا ہے، ابھی آپ پڑھ کر آئے ہو، وہ جرم کے اندر گناہ میں باقاعدہ شریک ہے۔ سفارشی پر بھی غضب برسا، قاتل پر بھی غضب برسا، تو بہتر نہیں ہے کہ غصہ دبا کے رکھو اپنا۔ یہ سارے انجام ہوتے تھے غصے کے ہیں۔ لڑائی ہوتی ہے یا دولت کے پیچھے یا عورت کے پیچھے، یا تیسری شے ہوتی ہے کہ شراب پی لو پھر لڑائیاں الخبائث ہے۔ تو ان تینوں کاموں سے ہاتھ اپنا کھینچ کے رکھو نا، تاکہ اللہ کے غضب اور لعنت سے دنیا میں بچ سکو اور دوزخ کے عذاب سے آخرت میں بچ سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرة كذلك كنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو، پیش آنے والے حالات کی تحقیق کر لو، اور جو شخص تمہیں اپنا مسلمان ہونا باور کرائے اسے نہ کہو کہ تو ایمان والا نہیں۔ کیا تم دنیاوی زندگی کے اسباب چاہتے ہو جبکہ اللہ کے پاس تو نعمتوں کے فراواں سلسلے ہیں؟ تم خود بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، سو اللہ تم پر احسان فرمایا ہے، اس لیے تم خوب تحقیق سے کام لیا کرو، بے شک اللہ خبردار ہے اس سے جو بھی تم کرتے ہو۔ یہ آیت تم بھی پہلے ایسے تھے، تو جہاد کرنے میں اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کا اسلام تم پر کھلا نہیں ہے تو جانچ پرکھ کر لو۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ غور کے ساتھ یہ اس کا شان نزول آپ سنو گے تو آیت میں کہی ہوئی ساری کہانی انشاءاللہ ہم سمجھ سکیں گے۔ حضرت مرداس بن نہیک اہل فدق میں سے تھے، اور ان کے سوا ابھی تک کوئی شخص ان کی قوم میں اسلام قبول نہیں کر چکا تھا۔ ان کی قوم کو خبر ہوئی کہ اسلام کا لشکر ہم پر حملہ زن ہونا چاہتا ہے۔ قوم کے سب لوگ بھاگ گئے مگر مرداس نہ بھاگے، یہ سوچتے ہوئے میں تو مسلمان ہوں، تو مسلمان مجھے کیا کہیں کہ میں ان کو سلام پڑھوں گا، ان کو سلام کروں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں گا، لیکن وہ نہ بھاگے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آنے والا لشکر ہے یا مسلمانوں کا نہ ہو، کہیں کافروں کسی اور ہی قوم کا لشکر نہ ہو، صرف اس خیال سے ذرا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، صرف اس خیال سے کہ آنے والا لشکر جو ہے یہ کہیں غیروں ہی کا نہ ہو۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے نعرے مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاد کے اندر اس لفظ کی بڑی جان ہوتی ہے، پرانے زمانوں سے یہ لفظ چلا رہا اللہ اکبر، کافر عدد تو ویسے ہی مارے جاتے ہیں اللہ اکبر سن کر ہی، تو اللہ اکبر کی جب نعرے لگی تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اکیلے تھے نا جو مسلمان ہو چکے تھے اپنے قبیلے سے، کہا یہ تو مسلمان بھائی ہیں، یہ بھی کہتے کہتے آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پہاڑ سے نیچے اترے، کبھی کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی ان کا اسلام کھلا نہیں تھا، مشہور نہیں ہوا تھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ جب بچنے کے لیے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بچنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پکڑا اور قتل کر دیا، اور ہمیں مغالطہ دینا چاہتے ہیں، یہ شہید ہو گئے وہ صحابی۔ رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں یہ کیس پہنچا، تو اس موقع پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ صرف مال غنیمت حاصل کرنے کی خاطر ایک بندے کو تم نے مار دیا ہے، حالانکہ وہ کہتا بھی رہا کہ میں تو مومن ہوں، تو تم نے کہا کہ تو مومن نہیں ہے، یہ تم نے اچھا بات نہیں کی۔ ایک اور بھی ایسا واقعہ ہوا تھا جس میں رب کائنات نے اس صحابی کو مخاطب کر کے کہا افشققت قلبہ، تو جو کہہ رہا ہے کہ حضور بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا، کیا تو نے اس کا سینہ پھاڑا تھا، اندر سے دل پر لکھا ہوا تھا؟ وہ صحابی کہتے ہیں حضور یہ جملہ بار بار بولتے چلے جا رہے تھے، میں تو ڈر ہی گیا، میں نے کہا اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تاکہ آج یہ حضور کا غضب اور جلال مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ حضور اتنا جلال میں آ گئے۔ الغرض جہاد کے حوالے سے اگر کوئی بندہ ایسا سامنے آ جاتا ہے جو کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، فی الحال قتل نہ کرو، بالکل چھوڑ دینا ہے یا نہیں چھوڑ دینا وہ اگلی بحث ہے، اسے پکڑ کر سائڈ پر کر لو، یہ سائڈ پر کرنے کا نظام بھی ہوتا ہے، تو اسے پکڑ کر سائڈ پر کر لو، پھر تسلی سے بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں گے اس نے بچنے کے لیے کلمہ اسلام قبول کیا تھا یا کہ پھر واقعی یہ مسلمان تھا یا کافر تھا، وہ پڑتال پھر بعد میں ہو جاتی ہے۔ اس عنوان کو رب کائنات نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ مومنوں میں سے عذر کے بغیر بیٹھے رہنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر درجہ میں فضیلت بخشی ہے، اگرچہ سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، البتہ مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم دے کر فضیلت بخشی ہے۔ ایک تو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی، جو جہاد کے لیے نکلا، ظاہر ہے کہ جو جہاد کے لیے نہیں نکلا دونوں کا درجہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ صاف صاف سی بات ہے قرآن حکیم کی۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ایک جملہ آپ کی طرف پھینکنے لگا ہوں، محفوظ کرنا، اسلام میں سارے انسان برابر ہیں۔ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس جملے کا کتنا کو وزن ہے اسلام میں۔ قرآن حکیم کہہ رہا ہے یہ برابر کیسے؟ ایک جہاد کے لیے نکلا ہے، ایک جہاد کے لیے نہیں نکلا، برابر کیسے ہیں؟ احکام الہی میں سارے برابر ہیں، رتبوں میں، درجوں میں برابر نہیں ہیں۔ احکام میں سب برابر ہیں، قانون میں سب برابر ہیں۔ مولانا بے نماز ہوں گے، مولانا پر 5 نمازیں فرض، سادات پر 5 نمازیں فرض، امتی پر 5 نمازیں فرض، گناہ گاروں پر بھی 5 نمازیں فرض۔ ایک چوری کرے گا تو ہاتھ کٹیں گے، دوسرا کرے گا تو بھی ہاتھ کٹیں گے، سید سے بھی اگر چوری ہو رہے تو پکڑا جائے تو قانون کے مطابق ہاتھ کٹیں گے۔ قانون الہی میں سب برابر، رتبوں میں برابر نہیں ہے۔ تو ہم جو اہل سنت بحث کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سادات کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اس لیے کہ رتبے میں تو وہ خون رسول ہے نا۔ تو اس کے جواب میں یہ جملہ بولا جاتا ہے، کیا سید اور کیا غیر سید، یہ سارے ایک ہی شے ہے، ایک شے نہیں ہے۔ رتبوں کے اندر یہ جو جہاد میں نکلے اور جو گھر بیٹھے رہے، رسول پاک علیہ السلام نے کہا 3 باتیں ایسی ہیں میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ثلاثۃ احلف علیہن، امام سیوطی کے الفاظ ہیں، 3 باتوں پر میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک وہ ہے جس کی جھولی میں اسلام کا حظ وافر ملا، اور ایک وہ ہے جو مسلمان ہو گیا پر ابھی تک اس نے کمائی نہیں کی۔ اللہ کی قسم یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ حضور کا بیان کیا فرماتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مجھے بتاؤ، ایک ہے ہمارا بادشاہ اور ایک ہے ہم، تو ہم دونوں کیا وزیر اعظم اور نواز شریف اور ہم دونوں کیا برابر ہیں؟ نہیں ہے نا برابر، یہ دنیا کی بات ہے۔ تو دنیا کی بات سے ہم نے یہ جملہ نکالا کہ آقا اور اس کا ماتحت، سردار اور اس کا ماتحت برابر نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں کہ حسن سردار ہے جنت والوں کا، حسین سردار ہے جنت کا، فرمایا نہیں ہے جنت والوں کے سردار ہیں۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جب اگر تم بہت نیک بھی ہو جاؤ، چوٹی کا متقی بھی ہو جاؤ، یعنی اگر میں کو خواجہ غریب نواز بھی ہو جاؤ، غوث داتا علی حجویری بھی ہو جاؤ، یہ بڑے بڑے لوگوں کا میں نے نام لیا نا، میں کہتا ہوں کہ ہو نہیں سکتے، لیکن بالفرض محال اگر تم حضرت ابو بکر بھی ہو جاؤ، ہو نہیں سکتے، صاف سی بات ہے، ہو نہیں سکتے۔ جنت میں جاؤ گے نا تو وہاں جا کر سرداری حسین پاک کی ہے، حسن پاک کی ہے۔ تو پھر کیا برابری کے جو یہ برابر ہیں سارے؟ یہ جملے میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ جملے اچھے نہیں ہیں، یہ نظریہ غلط نظریہ ہے، قرآن حکیم اس کو رد کرتا ہے۔ بس سمجھنا یہ چاہیے پوری امت کے نیک مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے کہا زیادہ نبیوں کے بعد سب سے اونچی ہے شخصیتیں صحابہ پاک ہیں، لیکن وہ بھی جب جنت میں جائیں گے تو امام حسن اور حسین پاک کے یعنی سردار ان کے وہی ہوں گے جو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا، تو میں نے کہا کہ یہ برابری والا کانسیپٹ یہ غلط ہے۔ تو باقی فضل اللہ المجاہدین، جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اسے جاننا چاہیے اللہ نے بڑی اسے فضیلتیں دی ہوتی ہیں، اللہ کا فضل اس کے حصے میں ہوتا ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما، درجات سارے تو اسی کی طرف سے ہیں اور بخشش اور بے پایاں رحمت ہے، اور اللہ بخشش والا بے حد مہربان ہے۔ شہیدوں کے درجے بڑے اونچے، شہیدوں کے لیے فوراً اللہ کی طرف سے بخشش۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ شہید کے سارے گناہ معاف سوائے قرض کے، یعنی جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ ذرا حساب ہوگا تو بھی اللہ اپنے فضلوں سے کوئی نکال دے گا ذریعہ، وہ اللہ کے پاس ہے معاملات ایسے، وہ اس وقت ڈیٹیل کہنے کی فرصت میرے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے پاس ہیں کچھ اس طرح کے انتظامات، وہ بھی کر دے گا۔ لیکن بڑے درجے ہیں ان کے، ادھر آنکھ بند ہوئی ساتھ ہی اللہ پاک نے بخشش دے دی، درجے اونچے کر دیے، اور اللہ غفور الرحیم ہے اور رحمت عطا فرما دی۔ بلکہ مدینہ سے اعلان ہو گئے، مدینہ پاک سے اعلان ہو گئے کہ یہ جو جس کی ابھی شہید ہوئے ہیں نا، تو ان کی روحوں کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جنت میں اڑ رہی ہیں، ان کی روح کو میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت میں اڑ رہی ہیں۔ تو شہادت کا بڑا مقام ہے۔ اچھا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ
اللہ آپ کو آباد شاد رکھے، سلامت رکھے، لیکن میں اور آپ جب آج قرآن حکیم سیکھنے کے لیے نکلے، اور زندگی بھر صرف میرے پاس نہیں، جہاں بھی آپ قرآن سیکھنے جاؤ گے، کہاں بھی، قانون سب کے لیے ہوتا ہے، حدیث سیکھنے جہاں بھی گئے تو حضور پاک نے فرمایا تم مذہب سیکھنے کے لیے جا رہے ہو یا آ رہے ہو، ویسے ہی ایسے ہی جیسے تیسے بھی تم مر گئے تو اللہ تعالیٰ مقام تمہیں شہادت ہی کا عطا فرمائے گا۔ دین پاک کی فضیلت ہے کہ اللہ مقام تمہیں شہادت ہی کا عطا فرمائے گا۔ تم اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے گئے، آنے میں اور جانے میں مر گئے، حضور نے کہا مقام اللہ تمہیں شہادت ہی کا عطا فرمائے گا۔ 50 قسمیں میرے حضور نے فرمائی کہ یہ مہربانیاں تھیں، سرکار کی مہربانیاں تھیں کہ چلو ویسے تو اب جیسے حضور دیکھ رہے تھے کہ اگر شہادت کی قسم ایک ہی رکھی، وہ جو میدان جہاد میں، پھر تو میری امت کے کھربوں انسان شہادت سے محروم ہو جائیں گے۔ حضور نے دروازے کھول دیے، علم سیکھنے کے لیے آنے جانے والوں مر گئے تو شہادت، اگر کسی عورت کو اللہ کوئی اولاد نصیب کرنے لگا اس وقت مر گئی تو شہادت، بخار اور پیٹ کی بیماری میں مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے، میری آل کی محبت میں مر گئے تو شہید ہو جاؤ گے۔ 50 راستے اور کھول دیے تاکہ قیامت والے دن میری امت کے لاکھوں فرد تو بوجہ شہادت کے ہی بخشے ہوئے ہوں۔ بڑی کرم نوازیاں ہیں، بڑی کرم نوازیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے ان کی جان لیتے ہوئے کہتے ہیں سناؤ کس حال میں رہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بڑے ہی کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور لوٹ کر جانے کے اعتبار سے وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب نہیں سمجھ آ سکتی کیا کہا گیا اس آیت میں ایک دم سے، او ہم اپنے بزرگوں کا دامن پکڑتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہا گیا۔ فرمانے لگے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے، حضور پاک ہجرت فرما کر، حضور کے سب صحابہ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا چکے تھے، تو انہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن مدینہ نہیں آ رہے تھے، پہنچ نہیں سک رہے تھے، یہ جملہ نہیں، آ ہی نہیں رہے تھے، مشکل لگ رہا تھا، مکان چھوڑنا، جائیدادیں چھوڑنا مشکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا لیکن آ نہیں رہے تھے۔ پھر جب پہلا مارکہ ہوا بدر تو کافروں کے شانہ بشانہ چل کر آئے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، ہجرت کے لیے کہا تھا تو آئے نہیں تھے، اور لڑائی کا موقع آیا تو آ گئے۔ رب کائنات کا مار دو ان کو، اگر مارے گئے تو ان کے لیے دوزخ ہے، اب ان کے لیے دوزخ ہے۔ جب سرکار نے بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ اور اب جب کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا موقع آیا تو اب یہ آ رہے ہیں تو اس وقت ان کے لیے دوزخ ہے۔ وساءت مصیرا، بہت بری پلٹنے کی جگہ۔ یعنی آیت کے اندر صرف یہ حکم بیان کیا گیا، باقی اس پر مزید ابحاث یہاں نہیں سیکھی جا سکتی۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا۔ البتہ مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے وہ کمزور لوگ جنہیں کوئی تدبیر کرنے کی استطاعت نہ تھی اور نہ ہی نجات کی کوئی راہ انہیں سوچتی تھی۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو یقیناً ایسے لوگوں سے اللہ درگزر فرمائے گا اور اللہ بہت ہی درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ صاف صاف حکم واضح ہو گیا کہ البتہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا مکہ میں رہ گئے تھے، آنا چاہتے تھے پر حالات اجازت نہیں دیتے تھے، بوڑھے تھے، بوڑھیاں تھیں، کمزور تھے، بچے تھے، بیمار تھے، تو دل ان کا چاہتا تھا کہ اپنی آقا کے پاس پہنچ جائیں۔ حضرت صہیب نے اپنا وہ سارا مال وہ دیا تھا نا اپنا کہ پیسے لے لو مجھے میرے آقا کے پاس جانے دو، تو حضرت سنان نے تو ایسے کمزور لوگ تھے، رب کائنات نے کہا ان کا کوئی جرم کیوں نہیں بنتا، اللہ ان کو معاف کر دے گا، تم کیوں نہیں آئے رسول کے پاس، اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ سمجھ آئی ہمیں یہاں سے ایک دستور ہماری زندگی کا، اگر ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے بس میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ صرف اس اچھی نیت پر بھی اجر وہی عطا فرماتا ہے جو کہ اس اچھا کام کو کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ غزوہ تبوک کی کہانی ہمارے سامنے قرآن و سنت نے بیان فرمائی۔ کچھ لوگ حضور کے پاس آئے، حضور سواری دے دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ سواریاں ختم ہو گئی تھیں، بڑا عظیم لشکر تھا مسلمانوں کا، تو جب واپس آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ہم جا نہیں سکے، حضور ہمارے موت کے منہ میں تشریف لے جائیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا مولا، پر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب ان کی تصویر قرآن نے بیان کی، دیکھو واپس پلٹ رہے ہیں کہ ہم جہاد میں کیوں نہیں جا سک رہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ پھر میرے حضور نے کیا جزا دی
مدینہ سے نکلے, پہاڑ پر چڑھتے اترتے, گھاٹیاں ٹیلے اونچی نیچی جگہ, ہر اونچائی پر حضور کہتے وہ جو پیچھے والے ہیں نا وہ اجر میں ہمارے ساتھ ہی ہیں. اچھا پھر وہ حضور اترائی اترتے نا تو وہ پیچھے حضور دھیان رکھتے, خیال میں وہ تھے, وہ جو پیچھے رہ گئے نا وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. پھر حضور جملہ فرماتے, یعنی تبوک جاتے تک حضور نے کتنی بار یہ جملہ فرمایا, وہ جو آنا چاہتے تھے پر وہ پیچھے رہ گئے نا وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اس لیے حضور نے اعلان کر دیا نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. عمل تو کرو, باقاعدہ انوالومنٹ ہو تو اجر نصیب ہوتا ہے نا. بندہ اچھے کام کی نیت کر لینا, اللہ اجر اسے ادھر ہی عطا فرما دیتا ہے. اب غلط فہمی نہیں کرنی کہ گھر بیٹھے بیٹھے فجر کی نماز کی نیت ہو جائے, مغالطے نہیں کھانے, وہ ثواب تو ہو ہی گیا, بس ہو گیا ہے نا جی ثواب. زور کی نماز کا اذان کا ٹائم ہو گیا, نیت ہو رہی ہے اے اللہ میں نے بس پڑھنی ہے, پکی پڑھنی ہے, تو بس نیت کر لی ہے نا. یعنی اس طرح کے مغالطے جو ہے نا, یہ اس طرح کے حساب نہیں کرنے. یہ شیطان اس طرح کے خیالات لاتا رہتا ہے بعض اوقات. کئی بار لوگوں نے سوال کیا مکہ میں ایک نماز پڑھو, حرم کے اندر لاکھ نماز کا ثواب ہے, تو پھر حساب کر لیں کہ کتنے کو ہو گئی ہیں میری, آئندہ کتنے کو سالوں کی ایڈوانس پڑھ چکا ہوں. ارے بھائی نماز ایک ہی ہوئی ہے, اللہ نے فضل کیا ہے, ایک نماز کا ثواب لاکھوں گنا دے دیا. یہ نہیں کہ آپ نماز کے حساب شروع کر دو کہ لاکھ کو نماز 12 کو سال کی تو گئی, بس 12 سال چھٹی کرتے ہیں. اس طرح کے حساب نہیں کرنے ہیں. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو وہ زمین میں بڑی ہی وسعت اور کشائش پائے گا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے مہاجر ہو کر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے موت آئے تو اس کا اجر اللہ ضرور ہی عنایت فرماتا ہے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بعض صحابہ ایسے تھے کہ وہ جہاد کے لیے, ہجرت کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی طرف نکل گئے. یار میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ہجرت جو کرنی تھی, مذہب میں ہجرت کا کانسیپٹ کیا تھا؟ ہجرت من مکہ الی المدینہ, مکہ سے مدینہ کی ہجرت, یا کہ من مکہ الی رسول اللہ. یہ بحث ہے, سن لو, جملے میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. کیا ٹائٹل تھا مذہب میں کہ مسلمانوں جہاں بھی ہو مدینے آ جاؤ, یا یہ حکم تھا مسلمانوں جہاں بھی ہو جہاں رسول ہے وہاں چلے جاؤ؟ تو مغالطہ نہیں کھانا چاہیے. حکم ہجرت کا جہاں بھی ہو مدینے آ جاؤ یہ نہیں تھا, جہاں بھی ہو رسول اللہ کے پاس آ جاؤ. وہ تو اللہ کا کرنا ہوا ایسے کہ رسول اللہ بھی مدینہ ہی تشریف لے گئے. مثلاً بالفرض اگر رسول اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف لے جاتے تو حکم یہ تھا جہاں رسول گئے وہاں پہنچو. یہ ہجرت ہے, یہ ہجرت الی اللہ و رسولہ تھی. حدیث کے الفاظ سن لو, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. الفاظ صاف صاف حدیث میں ہے, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. خود رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ ہجرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ من مساکنکم الی رسول اللہ, اپنے اپنے علاقوں سے رسول اللہ کی طرف ہجرت کرنی ہے. یہ ایک بات ذرا خاص تھی, آپ سمجھیں. تو وہ صحابی پہلے تو نہ جا سکے, پھر انہوں نے ہمت کی, اللہ نے مدد فرمائی, ہجرت کے لیے نکل پڑے, لیکن راستے ہی میں وقت پورا ہو گیا. منافقوں نے مارے تھانے, لو ان کا تو گیا, وہ غلط ملت جملے بولے. رب کائنات نے قرآن نازل کر دیا, من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف, قرآن کے الفاظ پھر یہاں بھی وہی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف, مدینہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جو بندہ ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑا اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پھر موت آ گئی, فقد وقع اجرہ علی اللہ. اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے کہ اجر وہی دوں گا جو کہ مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچنے پر عطا فرمانا تھا. کیا شان ہے اللہ کی عطاؤں کی. میں پھر جملہ بولوں گا, پتہ نہیں کتنی بار بولوں گا قرآن کا یہ جملہ, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اپنے کریم رب کو چھوڑ کر جاتے کدھر ہو؟ چلے ہو, پیارے ہو, میٹھے ہو, اپنے کریم اب رب کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ بات بات پر جنتیں بانٹ دے, بات بات پر بخششیں بانٹ دے, جا کہاں رہے ہو؟ اپنے کریم رب کو چھوڑ کر